میں پنجاب حکومت کی بالخصوص مذمت کرتا ہوں، محسن نقوی صاحب کی حکومت کی، جو جس طرح سے رویہ اپنایا ہوا ہے یہ قابل مذمت ہے، سارے کا سارا رویہ کوئی دبنے والا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ڈرنے والے ہوتے ہی نہیں ہیں، دبنے والے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ امام نے یہی سکھایا کہ کبھی ظالم سے نہیں دبنا ہے۔ انتہائی غمزدہ دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، درد دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ ہو کیا رہا ہے پاکستان، پنجاب میں بالخصوص ہو رہی ہے، باقی علاقوں میں بھی ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ ایس ایچ او صاحب جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ آپ کی مجلس 1 بجے ختم ہونی تھی، اب آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے، ایف آئی آر کٹے گی۔ گھروں کے اندر کی مجالس کے گھروں میں گھس کر مجالس کو روک رہے ہیں یا نہیں ہونے دے رہے۔ آپ مجھے بتائیں، چار دیواری کے اندر اپنے گھر میں کوئی امام حسین علیہ السلام کی مجلس نہیں کر سکتا؟ پاکستان کا انہیں اجازت نہیں دیتا، زبردستی رکوا رہے ہیں، زبردستی رکوا رہے ہیں، مسائل کھڑے کر رہے ہیں، مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا بیٹھتے گھر والوں کے ساتھ، انہیں کہتے کہ آپ نے مجلس کرنی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ گاؤں دیہاتوں کے اندر سے کر رہے ہیں، جا کے بہت جگہوں سے شکایات آ رہی ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پنجاب فوکسڈ ہے اس وقت، پتہ نہیں پنجاب کا کیا جرم ہے، اور پنجاب میں بسنے والے لوگوں کا سب سے زیادہ ہمارے پر پریشر ہے اس وقت۔ یہ ناقابل تحمل، ناقابل برداشت ہے۔ ہم حسینی امام حسین علیہ السلام کی زداری پر کبھی نہ پہلے کسی نے کمپرومائز کیا، نہ آج ہوگا اور نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیں، یہ کوئی اچانک محرم نہیں آتا۔ محرم شروع ہو گیا ہے، کل 3-4 محرم پاکستان کے اندر اناؤنس ہو گیا، جی فلاں جگہ فلاں خطیب فلاں جگہ اس پر بین لگ گیا ضلع کے اندر۔ ایک شخص نے انہیں دعوت دی ہے، وہاں پڑھنے آیا ہے شرح محرم، اور آپ نے کل اناؤنس کیا اس پر بین لگ گیا۔ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ ایسے لوگوں پر پابندی لگائی جاتی ہے جو فوت ہو گئے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، ایسے لوگوں پر بھی جو وحدت کے دائی ہیں، جنہیں اہل تشیع اور اہل تسنن سنتے ہیں، انہیں دعوت دے کے بلاتے ہیں اپنے پاس، ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ گویا آپ نہیں چاہتے کہ مجالس حسینی میں اتفاق اور اتحاد کی باتیں ہوں، وحدت کی باتیں ہوں، بہتری کی باتیں ہوں۔ میں پنجاب حکومت کی بالخصوص مذمت کرتا ہوں۔ محسن نقوی صاحب کی حکومت کی، جو جس طرح سے رویہ اپنایا ہوا ہے یہ قابل مذمت ہے، سارے کا سارا رویہ۔ یہ زمانہ گزر گیا ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی، کہیں آپ جناب والا سینسر کر کے لوگوں کو مجبور کر کے دبا دیتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی دبنے والا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ڈرنے والے ہوتے ہی نہیں ہیں، دبنے والے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ امام نے یہی سکھایا کہ کبھی ظالم سے نہیں دبنا ہے۔ ریاست ماں ہے ہم سب کی، ہم سارے مسالمت امیز زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم شیعہ سنی اس ملک کو بنانے والے ہیں، ہم حسینی ہیں، سیارے سب حسین مولا امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ان کا غم مناتے ہیں۔ کیسے غم نہیں منائیں گے امام حسین علیہ السلام کا، کہ جب یہ خبر پہنچے، عام کو آج پتہ لگ جائے۔ ابھی چند دن پہلے جناب طارق چودھری صاحب کے بیٹے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، ہم ان کو تعزیت اور تسلیت بھی پیش کرتے ہیں۔ کوئی ہے جس نے تعزیت اور تسلیت پیش نہ کی ہو؟ جوان بیٹا ایکسیڈنٹ میں اچانک فوت ہو گیا، مارا گیا، طارق فضل صاحب کا جی۔ سب نے غم منایا، سب کو دکھ ہوا، سب وہاں افسوس کرنے گئے، جو بھی جانتا تھا، جس کا بھی تھوڑا بہت تعلق تھا۔ تو رسول پاک کے ساتھ تو ہم سب کا تعلق ہے، آپ کو چاہیے کہ فیسیلیٹیٹ کریں۔ سوچتے آپ کی ذمہ داری رکاوٹیں ڈالنا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری رکاوٹیں برطرف کرنا ہے، رکاوٹوں کو ہٹانا ہے۔ ایام رمضان میں ہمارے لیے سنت بھائی تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، آپ جائیں گے کہ آج جناب والا آپ کی 10 منٹ تراویح کی نماز اوپر ہوگی، یہ تو روک دو بھئی، عبادت ہے ہماری، یہ ہماری عبادت ہے۔
ہمیں کبھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ جی تراویح آپ نے آدھا گھنٹہ پڑھی, زیادہ پڑھ دیا ہے, آپ پر اب جناب الزام لگ جائے گا. آپ نے عید میلاد النبی کا جلوس نکالا ہے, دیر سے تک نکالا ہے, پر جناب والا پرچہ کٹے گا. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو ڈسپیوٹڈ بنانا یہ جرم ہے, گناہ ہے, نہیں ہونا چاہیے یہ, نہ اندر سے نہ باہر سے. لہٰذا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, جگہ جگہ سے ہمارے رابطے ہوتے ہیں, ہمارے لیے پریشانیاں ہیں. جہاں کوئی غریب آدمی عزاداری سید الشہداء کر رہا ہے, اس کے ساتھ تعلقات نہیں ہے, اس کو زبردستی سے روک دیتے ہیں. ایک علاقے میں ایک ڈی پی او صاحب گئے ہیں مظفر گڑھ کے علاقے میں, انہوں نے کہا جی کہ جہاں 10 سال پہلے سے مجلس ہوتی ہے وہ تو میں ہونے دوں گا, جہاں 7 سال پہلے شروع ہے میں نہیں ہونے دوں گا. کیوں؟ ڈی پی او صاحب, یہ آئین ہے, قانون ہے, یہ ڈی پی او صاحب جہاں آئین اجازت دیتا, گھر کے اندر نہیں مجلس کرنے دینی, امام بارگاہ کی دیواری کے اندر مجلس نہیں کرنے دینی. یہ ڈی پی او جس کا کام ہے عام قانون پر عمل کرانا, یہ طے کر رہا ہے کہ جو 10 سال پہلے شروع ہوئی ہے مجالس وہ تو ہوں گی. امام بارگاہ کے اندر اگر 7 سال پہلے شروع ہوئی ہے اب نہیں ہونے دوں گا میں, 7 سال ہوتی رہی ہے. میں پنجاب کی حکومت سے کہوں گا کہ ایسا کام نہ کریں. ہم دنیا میں ہم مسلمان ہیں, ہمارا آخرت پر بھی یقین ہے, ہم جہاں یہاں جو کریں گے قیامت کے دن حساب بھی دینا ہوگا. اور ہمارا شفیع کون ہوگا؟ اللہ کا نبی, وہ شفاعت کریں گے نا. اور کون شفیع ہوگا؟ اہل بیت رسول شفاعت کرنے والے ہیں. کس منہ سے جاؤ گے ان کے سامنے؟ یہ ایک مسئلہ بہت اہم ہے ہمارے لیے. امن و امان کی صورتحال اس وقت تک مناسب ہے, لیکن یہ پابندیاں اناؤنس کر دینا. اچھا میں مجالس نہیں پڑھتا ہوں, محرم اشرا وغیرہ نہیں پڑھتا ہوں, میرے پر بھی پابندی لگا رہے ہیں. جنگ میں نہیں آ سکتا ہے, جنگ میں ہر کوئی جا سکتا ہے, ہر فتنہ گر جا سکتا ہے, لیکن جو وحدت کے لیے کام کرتے ہیں, یونائٹ کرتے ہیں شیعہ و سنی کو, وہ نہیں جا سکتے. عجیب نہیں ہے؟ ہمارا ماضی گواہ ہے الحمدللہ. تو یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. یہاں اسلام آباد میں علامہ شیخ محسن نجفی صاحب پر بھی بیل لگا دیا جاتا ہے. ابھی تو الحمد اس دفعہ نہیں ہوا ہے, شیخ شفا اور پتہ نہیں کس کے اوپر. بہرحال تو یہ ایک مسئلہ بہت اہم ہے. آپ یہ اپنی ذمہ داری انجام دیں انشاءاللہ. سب کی ذمہ داری, چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہیں, ہمیں تڑپ جانا چاہیے آقا جی. اگر ہمارے حکمرانوں نے اپنی ذمہ داری انجام نہ دی, مجھے یقین ہے غیرت مند مسلمان اپنی ذمہ داریاں انجام دے کے رہیں گے انشاءاللہ. شکریہ.